الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما الم تر الى الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، بے شک اللہ رب العزت نہیں معاف کریں گے اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے کسی چیز کو، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور معاف فرما دیں گے اس کے علاوہ اس شخص کو جس کے لیے چاہیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے کسی چیز کو، فقد افترا اثما عظیما، اس نے بہت بڑا گناہ کرا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو پاک اور صاف ستھرا کہتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ رب العزت پاک کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ولا یظلمون فتیلا، اور وہ ظلم نہیں کیا جائیں گے فتیل ادنا سا بھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ دیکھیں کیسے یہ جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ پر، وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہ بات اثما مبینہ واضح گناہ کے طور پر۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہاں سے کھلی بات ہے، واضح طور پر اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی، اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا، لوگوں یاد رکھو ہر گناہ معاف کر دوں گا اگر میں چاہوں گا، جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ قرآن آیات کی صراحت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو گناہ لے کے آؤ گے کل قیامت کے دن، اگر میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا بغیر سزا کے، سزا نہیں دوں گا، سزا کے بغیر ہی تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر چاہوں گا تو سزا دوں گا اور پھر معافی ملے گی۔ یہ صراحت کے ساتھ ہے، یہ ہر ایک گناہ کے بارے میں۔ لیکن شرک، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی درجے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے، اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا، ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو میرے ساتھ شریک کرے گیا اس شخص کو معاف نہیں کروں گا۔ یعنی سزا سے پہلے بھی، سزا دینے کے بعد پھر بھی معافی نہیں ہوگی، اس کی معافی ہے ہی نہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ اس لیے لازم ہے ہر اس چیز سے اجتناب کریں، ہر وہ چیز جس میں جو ہمارے دل میں یہ شبہ پیدا کر دے، ہمارے دل میں یہ کیا ہے، دل کے اندر لرزہ طاری کر دے کہ شاید ہو سکتا ہے اس میں شرک مانے پہ جاتے ہوں، تو یعنی شبہات سے بھی بچیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبہات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے ایسی چیز جس میں شرک کا شبہ ہو اس سے بھی پرہیز کرو، پرہیز کرنا بہتر ہے۔ بہرحال یہ چیز ہے، ہر بندہ سمجھدار ہے، پڑھے ہوئے ہیں سارے، تو اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ جس چیز میں شرک کا شائبہ ہو اس کو چھوڑ دو، اور اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جو شرک کرے گا اس کو معاف نہیں کروں گا، باقی سب گناہ معاف کر سکتا ہوں بغیر سزا کے۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص شرک کرے گا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرے گا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا، یعنی ایسا گناہ جس کی معافی نہیں ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، یہ ساری باتیں یہود کے متعلق کی جا رہی ہیں۔ یہود جو ہے اگرچہ اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے تھے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، تو یہ سارے جو تذکرے چل رہے ہیں نا، یہ تذکرے انہی کے متعلق چل رہے ہیں۔ اور وہ لوگ اللہ پاک کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو پاک ہیں، صاف ستھرے ہیں، ہم تو بخشے ہیں، جہنم میں ہم کیا جائیں گے، جہنم میں وہ جائیں گے جو گناہ گار ہیں،
ہیں جو پاک صاف نہیں ہیں. ہم تو پاک صاف ہیں, ہم تو اہل کتاب ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ جس کو میں چاہتا ہوں پاک کرتا ہوں. ہر بندہ خود عذر نفس وہ پاک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جس کو میں چاہتا ہوں پاک کرتا ہوں, اور جس کو میں پاک کر دوں وہ سزا سے بچ جائے گا. اور جسے میں پاک نہ کروں تو وہ کیا ہے, انسان اصل کے اعتبار سے تو ہے ہی خاطی, خطا کار ہے, گناہ گار ہے. تو جب خطا کار ہے, گناہ گار ہے, اصل کے اعتبار سے تو یہ مجرم ہے, سزا یافتہ ہے. باقی جس کو میں چاہوں گا معاف کر دوں گا. اور یہ اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم پاک صاف ہیں. یاد رکھو یہ پاک صاف نہیں ہے, یہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے سارے کلام کا خلاصہ یہ ہے, آج ہمارے حالات میں ہم جو عمل بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, اور پھر اللہ سے استغفار کرتے رہیں, اللہ سے معافی مانگتے رہیں. ہم نے نماز پڑھ لی, ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم پاک صاف ہو گئے, نہیں, اللہ سے معافی بھی ساتھ ساتھ مانگتے رہیں. اللہ پاک سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ.